پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمیں بڑھا دو میو مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بینا گوئندی اور فلیش آور ود بینا گوئندی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہم نے دنیا کی امپاورڈ وومن میں سے ایک ایسی خاتون کو چنا کہ جو ہمارے لیے ہماری صدیوں تک ہمارے لیے مثال کے طور پہ قائم رہیں گی۔ تو آپ پہچان تو گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ان کا کیا انٹروڈکشن کراؤں، ایسے لوگوں کا انٹروڈکشن نہیں کرایا جاتا، ان کو بارے میں صرف یہ بتایا جاتا ہے ان کے نام سے۔ تو وہ ہیں ون اینڈ اونلی منیزہ ہاشمی۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم ویلکم ٹو یو ان آور اسٹوڈیو ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ Yeah. سانس آ رہا ہے ابھی۔ Yeah, I know, that's good کہ آپ اپنی زندگی کو جی رہی ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے یہی لگا۔ کوشش تو یہی کر رہے ہیں، بلکہ ابھی یہی صبح اٹھ کے جب آنکھ کھلتی ہے جی پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، جی پھر اپنا ظاہر ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ سانس آ رہی ہے، بستر ہے، چھت ہے، ایگزیکٹلی، گھر ہے، یا خاندان ہے ایگزیکٹلی اور سلامتی ہے۔ جو حالات ہیں اس وقت دنیا میں جی اس کے حساب سے تو سلامتی ہو، بس اتنا اپنے پیارے ساتھ ہو۔ بالکل، اصل بات یہی ہے۔ یا لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت زندگی کو جیا اور بڑی ہمت سے جیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ منیزہ ہاشمی ہیں کون؟ عام تعارف تو ظاہر ہے میرا ہے اور وہی رہے گا، جی اور رہنا چاہیے کہ میں فیض کی چھوٹی بیٹی ہوں، جی اور بچپن سے تو یہی سن رہی ہوں، جی اور اب تو لوگوں نے بہت پیار سے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ شاید میرے چہرے کی بھی کچھ مشابہت ہو رہی ہے ان سے، تو یہ بھی بہت کرم کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں اپنی ماں کی بیٹی بھی ہوں، بالکل، کیونکہ انہوں نے اتنی باہمت زندگی گزاری، ایگزیکٹلی، اتنی مشکلات کا سامنا کیا، چیلنجز کا سامنا کیا۔ میرے خیال میں جب وہ آئی تھیں یہاں، یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی، جی جو اپنی بہن کو ملنے آئی تھیں، وہ اس وقت ہندوستان تھا، جی۔ تو اس وقت آئیں اور پھر رکنا پڑا کیونکہ You were at where at that time? کہاں پہ دلی فیض صاحب؟ نہیں، ہاں دلی نہیں، اس وقت بامبے میں؟ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، بمبئی میں نہیں تھے۔ ایم ڈی تاثیر صاحب تھے نا، وہ جی مجھے آئی تھنک پنجاب میں تھے، پنجاب میں تھے، امرتسر میں شاید امرتسر پڑھا میں، رہے تھے۔ اوکے شیور۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کبھی ادھر کبھی ادھر وغیرہ، تو میرے خیال میں یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اب میں آگے تو یہی رہوں گی ساری۔ وہ تو ملنے آئی تھی ذرا، بیکاز ایک تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے کہ ایڈونچرس اسپرٹ تھی ان کی، اور بہن کو ملنے آئی تھی، اور انڈیا کا بڑا ایک سمجھے ایک امیج تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہاں بالکل۔ تو وہ آئیں، تو اس کے بعد پھر فیض صاحب سے ملی اور پھر ایک مستقل رشتہ بن گیا یہاں۔ It was a love marriage, right? Yeah. تو وہ پھر میرے خیال میں آہستہ آہستہ پھر جو حالات بدلتے رہے، جی، اور پھر جب پاکستان ہوا تو پھر وہ یہاں آئے، جی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ باقی کی باتیں، نام نہاد راولپنڈی سازش کیس اور یہ وہ، تو فیض صاحب کا جو، کیونکہ والدہ میری مارکسسٹ تھی، رائٹ، والدہ وہ ممبر تھی کمیونسٹ پارٹی لنڈن کی، اوکے، والد صاحب نہیں تھے، she was an activist. ایکٹیوسٹ، والد نہیں تھے، والد مارکسسٹ تھے Yeah, لیکن ممبر نہیں تھے کسی پارٹی کے، yeah. لیکن ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا، جی یہ الزام لگایا گیا تھا۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے پھر حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، جی بالکل، کبھی اونچے کبھی نیچے، کبھی نیچے کبھی اور نیچے۔ yeah. تو جو لوگ خود سوچتے تھے، خود لوگوں کی بات کرتے تھے، عوام کی بات کرتے تھے، عوام سے پیار کرتے تھے، عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے،
تو ان پہ تو پھر ڈنڈا آتا تھا، ہر وقت رائٹ، آتا تھا. بالکل. تو ساری عمر ہم نے یہی دیکھا کہ ایک طرح سے، کہ مجھے تو خیر نہیں معلوم ظاہر ہے، لیکن جو میں دیکھتی تھی کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بلکہ زیادہ جا ہی رہے ہوتے تھے، اور بہت سفر کرتے تھے. اردو کا سفر ہے یہ، دونوں طرف کا ہے میرے خیال میں، لیکن ملک سے باہر بہت ان کا جانا ہوتا تھا. خیر ان کا بلاوے آتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر لمبے عرصے کے لیے جو گئے، جب پھر وہ اپنا ایگزائل میں چلے گئے، 2 دفعہ گئے. وہ حالات ہی ایسے تھے، پاکستان کے لوگوں نے ان کو منع کر دیا. جب وہ لینن پیس پرائز لینے گئے ماسکو میں، جی، پہلے تو لوگوں نے منع کیا مت جائیں. انہوں نے کہا نہیں، اتنی بڑی بات ہے یہ میرے لیے. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ جی، دوپہر یاد ہے، وہ ہارٹ اٹیک سے ریکور کر رہے تھے، اچھا، لیٹے ہوئے تھے. تو وہ کالا فون، اگر آپ کو یاد ہوگا، جی مجھے یاد ہے، وہ ڈائل گول کر کے، تو فون بجا. جی میں ساتھ ہی کہیں بیٹھی ہوئی تھی، جی، اس وقت میں 62 کی بات 16 سال جی، کی. تو والدہ میری ادھر ادھر گھوم رہی تھی. تو فون بجا، فون اٹھایا تو ایک دم سے یوں کر کے چہرے پہ نظر آیا کہ کچھ بات ہوئی ہے. تو دونوں آپس میں انگریزی بولتے تھے. تو میری والدہ نے ان سے کہا فیض وٹ از اٹ. تو خاموش سے کچھ ہو گیا. تو کہنے لگے واٹ از اٹ، از اٹ دی نوبل پرائز؟ اوکے. اینڈ ہی سیڈ بگر دین دیٹ. یہ انہوں نے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے. Yeah. تو شی سیڈ واٹ از اٹ؟ ہی سیڈ دی لینن پیس پرائز. یہ مجھے ابھی تک یاد ہے. Yeah. تو مجھے نہ لینن کا پتہ، نہ پیس پرائز کا پتہ، نہ نوبیل پرائز کا پتہ. خیر because you were a teenager. تو اب پتہ چلا ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے منع کیا مت جائیں. میں نے کہا میں تو جاؤں. اوکے. چلے گئے تو اس کے بعد منع کیا واپس مت آئے. تو پھر وہ ہم ذرا ادھر بڑی ہارش سچویشنز تھیں. ایوب خان کا تھا وہ، تو پھر ظاہر ہے پھر ہم لوگ بھی چلے گئے. رائٹ. ہم بھی ساتھ گئے. How long you stayed there? ہم گئے لنڈن گئے، میں 2 سال کے لیے. 2 سال. کیونکہ وہاں ان کا دل نہیں لگا. بہت اداس رہتے تھے. جی ہاں. پھر 1964 میں وہ پھر واپس آئے. اس دور میں انہوں نے شاعری بھی بہت کی وہاں. بہت کی. ظاہر ہے وہ شاعری تو ہر دور میں ہی کرتے تھے، لیکن اسیری کی شاعری بڑی ہی ڈفرینٹ تھی. تو وہ پھر مجھے، میں اور وہ واپس آ گئے. میں کالج چلی گئی. والدہ اور سلیمہ وہیں رہے. پھر وہ اپنے آرام سے آئے جو بھی ہے. جی. اس کے بعد پھر یہ جب ضیاء الحق کا زمانہ ہے تو 7 سال وہ پھر باہر رہے. کتنا عرصہ رہے ادھر لندن میں؟ تقریباً لنڈن میں یہ رہے کوئی 4 سال. 4 سال گیا. کیونکہ 62 میں گئے اور 64 میں نہیں ہے، 2 سال رہے. لیکن 62 میں نکلے روس کے لیے. پھر وہاں سے ادھر وہاں چلے گئے، اور پھر ہم یہاں سے چلے گئے. جی بالکل. اس کے بعد پھر ہم جب بیروت گئے، جب یہ بیروت وغیرہ وہ گئے ہیں 1978 میں. اچھا. اور پھر واپس آئے ہیں 1983 میں. اچھا. تو اٹ واز لائک 5 more years. وہ پھر اس وقت جب میں سنتی ہوں کہ بیروت میں کیا ہو رہا ہے تو دل میرا، کیونکہ وہی زمانہ تھا جب یہ لکھتے ہیں اس میرے جی کتاب میں، ان کے خطوط ہیں کہ کس طرح بم گر رہے ہیں. یہ جس کتاب کی آپ بات کر رہی ہیں، دس از دا بک رائٹ؟ اس میں کتاب، اس میں خط ہے ان کے. اچھا، یہ وہی کتاب جو آپ کی تھی، کنورسیشن ود مائی فادر. اس کا اردو ترجمہ ہے. اچھا. کچھ دل نے کہا. تو دس از دا بک، اور یہ میرے لیے آج آپ لے کے آئی ہیں. آئی ایم سو مچ آنرڈ کہ آپ کے ہاتھ سے کتاب ریسیو کرنا. اینڈ آئی ول رائٹ اے ریویو آن اٹ ان واشنگٹن پوسٹ ٹو. کیونکہ مجھے آئی ریممبر کہ وہاں پر مجھے لاسٹ ایئر آپ کا کرنا تھا ریڈیو کے لیے، اور نزاکت نے کیا، ایک دن آپ کی میٹنگ یوں ہی آ گئی، آپ نہیں آئے. اچھا. تو پھر مجھے نزاکت کا ہولڈر، نو اب آج ہماری یہاں ملاقات ہونی تھی. اینڈ آئی ایم سو مچ ہیپی فار اٹ کہ چونکہ میں چیزوں کے پیچھے میرا ایک بلیو ہے اپنا کہ آئی ڈونٹ رن آفٹر دا تھنگس. جو ہوتا ہے اس کے ہونا ہوتا ہے، وہ ہونا ہی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں جی، جو ہونا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. بہت صحیح. جو نہیں ہونا اسے کوئی کر نہیں سکتا. واہ واہ واہ، کیا بات کی ہے. یہ آپ بڑی فلاسفی کی بھی باتیں کرتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو تسلی دے. نو دس از لائک وی ہیو، دیکھیں ہم ان اٹ، ہمارے ساتھ وی بورن ود آل دیس، ہماری اپنی آئیڈینٹی میں ہمارے جو کیری کرتے ہیں. سیکھتا بھی ہے لیکن وہ تو ہم کوریلیٹ کرتے ہیں نا. تو ایکچولی ہمارے پاس ہوتا ہے، وی ہیو ایوری تھنگ ان آور. اچھا، وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو اگر ہوتا ہے، مجھے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، ہماری چونکہ ہم فیض صاحب کے ٹاپک سے، تو وہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس سے دل نہیں چاہ رہا کہ میں ہٹوں. لیکن آج فیض کی باتیں آپ کے منہ سے سننا ایک ہمارے لیے بہت بڑا فیض ہے. میں سمجھ رہی ہوں ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ فیض ختم نہیں ہوتا. لیکن
مجھے یاد ہے کہ اقبال کی باتیں جب ہم جاوید اقبال صاحب سے کرتے تھے سنتے تھے اور میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ امریکہ سے لے کے آنا اور ان سے ملواتی ہر دفعہ میں کہتی کہ بے شک 2 دن کے لیے ہم آئیں چونکہ وی ور اسٹڈنگ دیئر میں اور میرے ہسبینڈ اس زمانے لیکن ہم ضرور ان سے ملواتے تھے بانو آپا سے ملوانا یہ ہمارا ایک ہوتا تھا. تو میں اب سمجھتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے جب آپ فیض صاحب کی بات کرتی ہیں تو واٹ یو تھنک اباؤٹ کہ آپ کو اس میں ڈگ کرنا پڑتا ہے آپ کے سامنے وہ کیا ایک منظر آتا ہے کیا منظرنامہ بنتا ہے؟ وہ منظر نامہ ہے جو اس کتاب میں بہت وضاحت سے لکھا ہے جو پڑھے گا اس کو سمجھ جائے گی. وہ منظر نامہ یہ آتا ہے کہ ایک بیٹی ہے ایک چھوٹی بیٹی ہے جی وہ اپنے باپ سے اتنا زیادہ نہیں مل پائی جتنا اب میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا میل ہے جو اور لوگوں کا. اس میں وجوہات ظاہر مختلف تھیں کچھ تو ان کی سیاسی مصروفیات تھیں کچھ چونکہ وہ اس زمانے میں چیف ایڈیٹر لگ گئے تھے پاکستان ٹائمز کے تو اس میں پھر رات کو جاگنا دن کو سونا تو وہ پھر ہمارے کلیشز ہوتے تھے ٹائمنگز کے. اس وقت میں اسکول میں تھی کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر تھوڑی تھا سب لکھنا کرنا. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ مختلف لوگ ہر وقت کبھی ٹریڈ یونین کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی ٹریول ہے کبھی کسی ملک میں تو اس طرح سے وہ بیٹھ کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ باپ آپ سے پوچھے کہ امتحان کیسا ہوا جی کچھ تو وہ باتیں پھر میری ہوئیں کالج میں جا کے اور وہ بھی ایک خطوں کے حوالے سے جو اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے کیونکہ وہ پھر مجھے خط بڑی باقاعدگی سے لکھتے تھے یہ ان کی بڑی خوبصورتی تھی کیونکہ انہیں احساس میرے خیال میں ہوتا تھا کہ ایک ہمارے درمیان ایک تھوڑی سی ڈسٹینس ہے. Because he was not a normal person. He was like above. یعنی ان کے وہ سب کے تھے نا بس وہی نا تو وہ اس وقت تو نہیں پتہ چلتا نا اس وقت تو آپ کو ضد ہوتی ہے. تو پھر میں اپنی ماں سے کہتی تھی ویز ابو تو شی وڈ سے ہی از ان دی نیکسٹ روم نو یو کانٹ گو اوکے کیونکہ وہاں کوئی میٹنگ یا کوئی لوگ یا کچھ تو اس قسم اور اگر میں چلی بھی جاتی تو میری کیا سمجھ آنی تو کیا سلیمہ صاحبہ کو بھی یہی ہوتا تھا؟ نہیں سلیمہ کا ایک یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو وہ بڑی تھی جی تو ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کا کتنا ڈسٹینس دونوں کا گیپ؟ اچھا 4 سال. تو ایک تو وہ پھر دوسرا یہ کہ وہ اس کے ساتھ کچھ اسی وجہ سے شاید تو وہ زیادہ ان کے ساتھ بھی رہتی تھی کہ کہیں میٹنگز میں تو میں چونکہ چھوٹی تھی یا کچھ جو بھی آپ سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس کی ذرا ہے زیادہ تھوڑی سی ایک طرح سے گفتگو پھر وہ روس ان کے ساتھ گئیں لنڈن ان کے ساتھ گئیں تو ایک طرح سے ان کا سفر بھی اس کے ساتھ تو میرے ساتھ وہ تھوڑا سا ذرا سا ایک ڈسٹینس رہا. ظاہر کمی تھی آپ کو ایک چیز کی بہت وہ لیکن وہ کمی جو ہے کہ اب میں سمجھتی ہوں ان کے جانے کے بعد عجیب سی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو میرا ان سے رشتہ طے ہوا ہے وہ عجیب سا ہے. ایک تو یہ کہ اس رشتے میں سب سے بڑے جو سب سے بڑی شخصیت ہے جس نے میرا ہاتھ بٹایا ہے وہ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ ہیں جنہوں نے وہ ساری کی ساری ان کی شاعری مجھے سمجھائی. فیض گھر میں کلاسیں ہوتی تھی اس میں ایک نظم ایک غزل روز جب بھی ملتی تھی. اس کے علاوہ چونکہ ہم دونوں ہوائی میں تھے 2 سال میں ان کے ساتھ ماسٹرز وہیں سے کیا تو ہم روز آنا جانا روز بات چیت تھی. تو ان کی چونکہ فیض صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھی صحبت تھی گورنمنٹ کالج یہاں تو وہ قصے وہ باتیں تو وہ ایک طرح سے شی شیئرڈ تو وہ ایک طرح سے تو عجیب. اور پھر وہ ہوائی بھی آئے میں نہیں تھی اس وقت اچھا میں اس وقت بعد میں گئی تھی تو وہ جو وہاں 2-3 مہینے رہے تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی تھی میں دیوار پہ ایک مکھی بیٹھ جاتی تھی جا کے اور میں صرف بیٹھی رہتی تھی کہ میں نے نہیں جانا. تو وہ ایک ان کی تو اس قسم کی اب زہرا آپا زہرا نکاح بالکل اتنی باتیں میں نے ان سے سنی ہیں اتنی کیونکہ 2 سال جب وہ لندن میں گئے تو انہیں کے پاس رہے بالکل اور اتنی باتیں اور اتنی خوبصورت باتیں اور یادیں ان کی ہیں. اور وہ کہتی تھی کہ تم لوگوں کو یاد کر کر کے وہ اتنا پریشان ہوتے تھے دکھی ہوتے تھے بولتے نہیں تھے لیکن خاموش ہوتا تھا. ایک بات تو ہے نا جب آپ کے اوپر پابندی ہو تب یاد زیادہ آتی ہے. اگر یہ اپنی مرضی سے جاتے تو شاید یہ دقت نہ ہوتی. تو وہ کہانیاں ان کی میں سنتی ہوں اور پھر ان کے خط ہیں تو ایک طرح سے اور پھر ان کے جانے کے بعد پھر ایک تو یہ کہ ہم نے فیض فاؤنڈیشن بنائی. بے دم ہے مریض ان کو دوا کیوں نہیں دیتے تم کیسے مسیحا ہو
شفا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جب بھی دیکھا آپ کے اندر میں نے نوٹ کیا، جب بھی آپ کو سنا میں نے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو بڑا ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو فیض فیسٹیول جاتا ہے بہت ہی اچھا جاتا ہے، اور میری سب سے اپنے آڈینس سے ہوگی کہ اس دفعہ فیبرری میں ہوگا ہمارا، 14، 15، 16 فروری۔ بالکل ہم سب آئیں گے اور اس میں شامل ہوں گے اور فیض کے نام کو، اس کی کاز کو آگے لے کے چلیں گے، اور وی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس کاز کو اسی طرح سنبھالا جیسے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو محبت کا جو آپ ہے وہ آپ نے واقعی وہ حق ادا کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے خواتین کی بات کر لی، مرد کی بات کر لی، اب ہمارے نظام جو ہیں زندگی میں، یہ جو زندگی میں سوشل پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، سوشلزم کی ڈیفینیشن بھی کہیں چینج ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے کیا؟ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آ رہی ہے، نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اور آئے گا۔ میں تو اب اس وقت عمر کے زمرے میں ہوں کہ میرے تو اب جانے کے دن ہیں، لیکن کیونکہ اتنی سینیورٹی ہو گئی ہے اور اب میں ذرا سا پیچھے ہو کے دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، زیادہ ایکشن لینے کی، اب کوئی آ گیا پوچھ لیا تو بتا دیا، لیکن زیادہ اب ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی انرجی بھی زیادہ لگتی ہے، تو افسوس تو ہوتا ہے کہ جہاں جانا تھا ابھی تک تو وہاں تک نہیں پہنچے، اور یہ کئی دفعہ مجھے احساس ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی ایک بہت پیاری میری ایک تھی، ظاہر ہے میری فیملی ممبر ہی سمجھ لیجیے، طاہرہ مظہر علی خان صاحب۔ جی بالکل بالکل، انگلینڈ میں جو جی، تو وہ کبھی کبھی کہتی تھیں، کبھی آ کے کہنے کی یوں اگر دیکھو تو لگتا ہے کوئی فرق نہیں آیا۔ جی بالکل، لیکن یہ فرق جو آئے گا یہ آئے گا صدیوں میں، جنریشنز میں۔ بالکل، تو آج اگر تم اس عورت کو دیکھو جو 1947 میں ہم لے کے آئے تھے، تو اس میں یہ بات ہو رہی، تو کہنے کی 40-50 سال میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو چاند پہ تو الگ، تو ایوریسٹ پہ تو الگ، تو زمین تو سمندر کے نیچے تو الگ، تو کہاں کہاں عورت پہنچ گئی۔ بالکل صحیح ہے، ہاں نمبر کم ہے، تعداد کم ہے، لیکن ایک ایفرٹ ہے، ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں عورت اپنا جہازوں پہ اور بالکل ہر چیز میں، فائٹر پائلٹس اور جانے کا، تو ایک پاکستانی عورت کی بات ہو رہی ہے، جی میں اسی کی بالکل، وہ تو خیر چھوڑیں، جو آپ ظاہر ہے جو اسپیس میں گئی نہیں ہے، خیر تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عورت بھی بہت آگے نکل رہی ہے، اس کو تھوڑے کم مواقع مل رہے ہیں، لیکن وہ کوشش اپنی پوری کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی کو دیکھ کے ہمیں ایک امید، بالکل لمبی ہے غم کی شام، لیکن شام ہے، تو بس وہ شام تو بس سحر پہ نظر رکھو۔ بہت اچھا۔ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان قدم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو جائیں، یارو چلو، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں، یارو چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو۔ نہیں لیکن اچھا، مجھے آپ اپنی، جب ہم آپ کی گھریلو زندگی کی بات کرتے ہیں،
آپ کو بیلنس کرنا مشکل پڑی؟ کیسا لگا بچوں سے؟ آپ کو لگا اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیا اپنے بچوں کو؟ نہیں، ان سے پوچھا وہ کہیں گے بالکل بھی نہیں دیا. لیکن شاید میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ میرے بیٹے تھے. جی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں لیکن بیٹوں کو بھی تو ٹائم بہت. نہیں دیا جو بھی ہو سکا، لیکن اگر بیٹی ہوتی تو شاید اس طرح سے میری جو یہ بقول اپنا اللہ مغفرت کرے شعیب صاحب کی، جی وہ یہی کہا کرتے تھے میرے شوہر سے کہ میں راشمی ہے دونوں جڑی کڑیاں نے نا انہوں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو کیونکہ کوئی بلا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، دنیا کے ہر کونے سے بلا رہا ہے، بالکل، اور ہم جا رہے ہیں تو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہاں جا کے ظاہر ہے پاکستان کی نمائندگی کرنا، یہ وہ سارا کچھ. تو یہ اس وقت شاید مشکل، کیونکہ اب جب میں دیکھتی ہوں میری پوتیاں ہیں دونوں ماشاءاللہ، تو ان کو ذرا ادھر جا رہے کہاں گئی تو وہ شاید میرے لیے مشکل ہوتا، چونکہ بیٹی اور ماں کی بانڈنگ آپ کو پتہ ہے بڑی اسٹرانگ وہ بھی ہے. اور پھر ذرا حالات جیسے ہوتے ہیں تو کوئی گاڑی جائے تو لے کے آئے تو ساتھ کوئی جائے تو ساتھ کوئی آئے تو کدھر. لیکن لڑکوں کے ساتھ تھوڑا سا کدھر ہیں کہاں ہیں، سائیکل پکڑی تو. لیکن ماشاءاللہ آپ کے دونوں بیٹے وہ اپنی جگہ ہے. You gave the quality time, I think so. جب بھی کوئی عورت جاب کرتی ہے، میں نے خود پوری عمر جاب کیا. I have 2 boys. میرے بچے تو نہیں کہتے کہ ٹائم، وہ بھی شاید اندر کہتے ہوں گے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھا. مجھے یہ ڈپریویشن ہوتی ہے. آپ کو ایسا کبھی؟ ایک تو پی ٹی وی کی نوکری کافی اس معاملے میں ذرا سخت تھی. لائیو ہوتی تھی، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ چھٹی کا پتہ، نہ عید کا پتہ، نہ کچھ. تو وہ ایک مسئلے ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ مغفر کرے میری ساس اتنی سپورٹیو تھیں، وہ بہت دیکھتی تھیں، بچوں کو دیکھتی. سلیمہ کا بھی اس طرح سے تھا. تو وہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے دونوں بھائیوں کے ساتھ. تو وہ میری ساس بہت پیار سے ان کا خیال کرنا، یہ کرنا. شکایتیں کرتی تھی، میرے منہ پہ بھی کرتی تھی. اچھا، یہ سمجھا نا، رات بھی نکلی ہوئی تو تھوڑی سی کنزرویٹو تھیں، تو وہ ظاہر پھر تھوڑا سا سپورٹ ان کا، لیکن فزیکلی ان کا سپورٹ بہت تھا. بالکل کہ وہ پروٹیکٹ کرتی تھیں، گھر میں تھیں، کھانا کھلاتی تھیں. اور وہ بچے ظاہر ہے انہیں پھر عادت پڑ جاتی تھوڑی سی کہ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میرے خیال میں ٹھیک ہی گزرا. اب جب میں دیکھتی ہوں تو، اور ماشاءاللہ اب انہوں نے اپنا مقام بنا لیا. لیکن آپ بالکل تھینک یو. آپ نے دیکھا آج کی جو بہویں ہیں، انہیں ایسی کوئی کمپلین ہے اپنی ساسوں سے؟ میری بہویں تو میری بیٹی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. بالکل میری بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پاس میرے ساتھ ہیں. ایک آواز کی دیر ہے، ایک آواز کی دیر ہے، ایک پکار کی دیر ہے. اتنے پیار سے، اتنے احترام سے، عزت سے، تو مجھے کسی قسم کی ان سے شکایت نہیں. اور امید ہے کہ ان کو مجھ سے نہیں. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اب کی ساسیں جو ہے نہیں، ابھی دیکھنے میں یہی آیا، سننے بھی آیا کہ اب جو ساسیں آ رہی ہیں وہ ساسیں ہیں کہ یہ آپ کے حوالے سے نہیں، جنرل ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی طور پہ، کہ جو مجل ہے میرے بیٹے کی ابھی میں نے شادی کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں، میں ابھی لاسٹ ایئر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب ساسیں بنے ہیں، ہم اپنی ساس کی بھی بہت اچھی عزت کرتے تھے، اور ہم بہو کو بھی احترام دیتے ہیں، اور اسی طرح جیسے اپنے بچوں کو بھی احترام سے بلاتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری تھا سمجھنا عورت کو. اور آج کی عورت نے جو آپ جیسی یا ہمارے دور کی عورت، آپ سے تھوڑا بات کی ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ سیکھا، لیکن ہم نے کام کے دوران سیکھا، کام کر کے سیکھا. میری بہو ہے تو اس بات کی ایک طرح سے بلکہ نالا ہے کہ آپ تو گھر پہ نہیں ہوتی. بالکل، آپ تو گھر پہ نہیں ہوتی. کوئی پوچھتا ہے کہ کہنے کی نظر آئیں گی تو پوچھیں گے. اب میں کل نکلی ہوں صبح تو رات کو گھر گئی ہوں، جا کے کمرے میں سو گئی. بالکل، اب آج ملوں گی جا کے اس کو. بالکل. تو وہ تو اسی میرے پوتے اب ماشاءاللہ 23-24 سال کے، جو وہ آ جاتا ہے، آر یو ہوم؟ ایسے آئے ہیں، ہاؤ لانگ. تو گرینڈ پیرنٹ کی حیثیت سے کیسا لگتا ہے؟ میری لائف لائنس ہیں، 5 ہیں ماشاءاللہ. 23 سال سے لے کے 15 سال تک مختلف. 2 بیٹیاں ہیں، 2 پوتیاں ہیں جو میری زندگی ہیں، جن کو دیکھ کے میری سانس آتی ہے مجھے. تو وہ میرے خیال میں وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. میری تو زندگی ہے، وہ زندگی ہے میری ہر وقت. تو دادی سو منی شور، دادی ویئر از یور کریڈٹ کارڈ.
आई नो। तो ये मतलब बल्कि मेरे बेटों को कभी कभी शिकायत होती साढ़े ना तक थी मैं नहीं वो तो आपने ट्रेनिंग भी तो करनी थी ना। तो उस वक्त नहीं थे जी बिल्कुल। अब हैं अब देने का वैसे भी एक चीज़ है, हमारे पास इस वक्त सबसे कीमती चीज़ वक्त है। एग्जैक्टली यू नो वी हैव टू गिव अवे। बिल्कुल मैं ये वक्त समझती है, हूँ प्यार है। वक्त है, प्यार है, और उस वक्त को हम ज़्यादा सोच सोच के इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत पैसा और दूसरी चीज़ों को। नहीं। वो उतनी मैटर नहीं करती। दीज आर मैं तो मॉनिटरी ये सोच सोच के अगले साल अल्लाह करे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दो मेरे एक तो जा चुकी है, अच्छा उसको तो याद कर कर के मैं रोती हूँ। शाम को मैं उसको अच्छा। फ़ोन कभी कर लूँ तो मैं कहती हूँ ज़ैनब मेरा दादी आई एम बिजी। मैंने कहा बेटा मुझे रोना आ रहा है। ओके ओके आई एम कॉलिंग। तो एक तो जा चुकी है, दो और अगले साल जा रहे हैं। मैं तो सोच सोच के मुझे कुछ हो रहा है। यू कम आल्सो ऐसे ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ सारे दिन सवेरे जो सुबह जाओगे। तो वो सोच सोच के मुझे वहम आ रहा है कि अब मैं क्या करूँगी। तो इतनी एक मैं समझती हूँ हमारी बॉन्डिंग है। बिल्कुल। मेरी तो है, उनकी है कि नहीं मुझे नहीं I मालूम, know। लेकिन मेरी है। तो अल्लाह खैर करे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है दुआएं, कामयाबी की दुआएं, सलामती की दुआएं, और ये कि उनके माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें बिल्कुल। और वो उनके साथ जुड़े This is रहें। life। हमारा तो जाना है, अब जाना नहीं आप है। जाने की बात कर रहे हैं, बार बार जाने की बात कर रही हैं। देखिए जाना तो सब तैयारी जो रखें। आया है, तैयारी तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने देखा है कि ये आपके अंदर मैंने एक रूहानी और सूफी सोल देखी है। वो मैंने देखी है, मैंने फील किया उसको। अब वो आपके बताने से नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट नज़र आ जाता है। उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, वो जहाँ हम जाने की बात कर रहे हैं उस जाने में भी तो मैं ये समझती हूँ पर्सनली हमारी सारी नॉलेज, हमारा सारा, इवन मेरा बिलीव पर्सनल यही है कि जो हमारी एनर्जीज जितनी भी है ना हमारी इल्म की सूरत में या मटेरियल फॉर्म्स की सूरत में, उसकी भी जो ब्लैक होल्स जैसे कहते हैं बनते हैं, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हम साथ लेके जाते हैं और वो ट्रांसफ़र होती हैं। इसलिए आखिरी वक्त तक अपने काम को और अपने इल्म को बढ़ाते रहना चाहिए। आप इसके बारे में क्या समझती हैं कि वो मेटाफिजिकल लाइफ जिसको हम कहते हैं लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूम, और वो कॉन्टिन्यूम ऐसा ही है जैसे दोबारा से आप ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज ही तो है। नहीं बिल्कुल ये तो है। मैं जी। तो कभी कभी महसूस करती हूँ जी कि मेरे जो प्यारे हैं उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है या वो किस तरह है। ज़ाहिर They are है, there। वो तो ज़मीन के नीचे हैं, पता नहीं है अभी कि नहीं वो तो रेजिड्यू है ना। हाँ, वो तो तो वो इसलिए तो वो महसूस होता है। कभी उनकी याद आती है, कभी उनकी खुशबू आती है, जी बिल्कुल कभी उनके ख्वाब आते हैं, बिल्कुल। कभी वो बाकायदा महसूस, मुझे एक हाँ। ज़माना था एवला भी होता होगा, महसूस होते हैं जी जैसे बिल्कुल। कभी होके गए हैं। एग्जैक्टली ये तो होता है। ये है तो सिर्फ उसमें आपकी, अब चूंकि मेरा बेटा साइकियाट्रिस्ट है, अब उसमें आप अपना कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मुझे नहीं पता कितने कॉन्शियस है हमारे, तो उसको ये वो डालें तो वो अपनी जगह है। या अपने आप को एक तरह से मेंटली स्टेबल करें कि देखें वो मुझे देख रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी काउंट करती है। कितने आप स्टडी तो रहे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तो डिप्रेशन और ये वो सारा, जिसमें भी हुआ है मेरे साथ, ज़ाहिर है वालिद साहब के जाने के बाद, लेकिन उसको फिर उठाया कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा तो अगर और अब अगर मैं देखूं तो बाकायदा मुझे महसूस होता है कि वो खड़े हैं कहीं। वैसे ही चलो मौके मौके पे बातचीत हो जाती है, लेकिन कहीं ना कुछ कहीं से साइन आता है जिसको मैं समझती हूँ। लेकिन बाहर तो ये है मेरे में, ये ईमान है कि आगे हैं मुलाकातें, आगे है वक्त ऐसा जिसके लिए ज़ाहिर है हमने सारी उम्र सीखा, पढ़ा और इबादत की, दुआएं की, नमाज़ें पढ़ी, हज किया, उम्रे किए। और जब मैं यकीन जानी, जब मैं अलक्सा में खड़ी थी वहाँ पे गई, मैं यकीन जानी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे महसूस होता था मेरा रसूल पूरा यही मौजूद था और है। वाह। ऐसी जगहों पर जहाँ मैं गई हूँ, और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी जगह देखी हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं उस बात की का एक्सपीरियंस, तजर्बा हुआ, ढूंढ के गए हैं। अच्छा, मुझे जाना है, मुझे मौजूद होना है, मुझे पल पढ़ने हैं। वहाँ जाके मुझे महसूस होता था जैसे देयर इज़ अ पावर,
Yeah, there is. is a power, there is a force. लेकिन वो आपको force यहाँ ही पे मुझे भी तो लेके फील जाता होता था। होगा ना हर उस वक्त। फीलिंग को यहाँ पे भी। हर वक्त। उसके लिए क्या हमें वाकई देखिए वो एक एक force इमेजिनेशन में तो आप ला सकते हैं एक फोर्स है, एक है force, है या जो जैसे बैठे बैठे हैं ये कैसे हो गया, या नहीं था। उसके लिए अपने आप को एलिवेट एक करना अजीब पड़ता है। सा मतलब होती है कि कई दफा बैठे बैठे जब आपको ठा करके बात आती है, हाँ वो कहाँ से आई या हम अब तो उसमें अगर आप किसी और तरफ से हैं तो ये सेमी कॉन्शियस तो फलाना तो आपका मेंटल, हाँ ये भी है। मेरा ईमान लेकिन कहता वो है कि मेरा बिलीव रब तो देख रहा है। नहीं वो भी अच्छा वो चीज़ें भी मैं ये बिलीव करती हूँ थोड़ा सा मैंने चूंकि इसके ऊपर थोड़ा सा हाँ, काम आपको किया हुआ है philosophy। फिलॉसफी में उसमें थोड़ा सा मेरी उसमें है मेरी मैं ये कहती हूँ स्टडी में रहा मेरे लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर समझती हूँ उससे हम खुद एलिवेट भी कर सकते हैं अपनी पावर के साथ अपनी एबिलिटी को खुद शनासी के सफ़र में जिसको कहते हैं आप अपना सफ़र अगर अंदर का करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ मिल जाता है यकीन माने बाहर से आप अपने अंदर से वो चीज़ें यू नो यू ब्रिंग दोज थिंग्स आउट ऑफ यू तो आप कभी ऐसा फील किया कि मैं यू एलिवेटेड योर सेल्फ टू दैट पॉइंट मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती कि मेरे में किसी किस्म की भी ऐसी कोई एबिलिटी हो। मैंने हर चीज़ अपने रब पे छोड़ी, वाह लेकिन मैं इस बात को जरूर कहती हूँ कि वो कहेगा तो वो कहेगा ही, इट इज हिज विल दैट God मेक्स इट हैपन। तो अगर वो मुझे ताकत देगा, मुझे हिम्मत देगा, मुझे हौसला देगा, मुझे अक्ल देगा, ऑफ कोर्स वो तो फिर पावर होगा ना। लेकिन उसने दी तो है हाँ, तो दी हमारे तो है, साथ देखें लेकिन इस्तेमाल भी तो हाँ करनी है। वो उसका भी हमें चॉइस दिया फ्री विल वो भी हमें दिया हमने देखे कई दफा ऐसा हुआ है जी। कि ऑप्शन आई है या ये कि वो, या और फिर अगर आपने ली है ये तो उसके बाद जब आप आगे चलने लगे तो आपने सोचा यार कमाल होगी, ये ले भी लेता तो ऑप्शन थी। नहीं, एग्जैक्टली यही तो ऑप्शन ये ले लिया तो अगर वो लेते तो और यहाँ ना इंसान- पहुँचते यह तो फिर यही सोचता ये देखें ये आप आ गए जहाँ मैं आपको लाना चाह रही थी मैं ये कहती हूँ वो मैसेज सिस्टम के तहत जैसे आपने ऑप्शन ले ली कब तक हम उस मैसेज सिस्टम को मैसेज हर एक को आते हैं हर एक को आते हैं उसको परसीव नहीं करते हम अच्छा जब हम परसीव करते हैं पहले तो समझ ही नहीं आते जब हम उसे परसीव करते हैं वो भी चले हो गया उसका नेक्स्ट स्टेप एलिवेशन का ये है कि उसके ऊपर जब एक्ट कर लिया आपने उस ऑप्शन को अच्छा एक्ट कर लिया उस तक पहुंच गए उसके बाद दैट इज वहां से सफर शुरू होता है रास्ते खुलते जाते हैं। वहां से फिर सफर शुरू होता है उसमें बहुत से लोग कहते होंगे आपको इसने कह दिया वो सिफारिश कर दी उसने मैं कहती हूँ वो सिफारिश आपके गिवन के इननेट जो आपकी एबिलिटीज वो देने वाला वही है देने वाली पावर वही है उसके अलावा कोई दे नहीं सकता क्योंकि हम पूरे पैकेज के साथ आए हैं बिल्कुल नहीं, और वो रास्ते बताता है, रास्ते खुलते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप यानी बकायदा रास्ते खुलते तो इसका मतलब है मैं ताल्लुक उसके साथ कायम होता है तो होता है ना आपका हर वक्त उसी के साथ उसके ऊपर ही तयक्कुन है तयक्कुन है तवक्कुल है यकीन की उस हद तक हम पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह ये कितनी खूबसूरत बात की है तो फिर तो वाकई वो अपने इंतकाल से हमें खौफ तो नहीं आता होगा नहीं, ये मतलब है कि सिर्फ ये और ये जिस बात पे पर ऐसा होता है जब मैं अपने बच्चों को छोटों Yeah. को देखती हूँ कि यार I won't see you when you get married, I won't see your children. Yeah. अरे दादी वो अपनी जगह है, या लेकिन ये कि चलो हम नहीं तो कोई और देखेगा। या दैट्स राइट तो ठीक है, मगर वो जरूर एक थोड़ी सी है दिल में थोड़ी सी होती है कि यार ये इसको ग्रेजुएट करते हुए इसकी नौकरी इसकी ये इसका वो, तो मैं कहती हूँ देख लिया ना, जितना देखना था देख लिया ना। आपके पापा भी तो आपके पास है ना अभी तो देख लिया। हाँ ऐसा मेरे ख्याल में रहेगा ये सिलसिला अभी वो बॉन्डिंग एक्चुअली मैं ये समझती हूँ रिश्तों में मिलावट नहीं थी ना जब मिलावट रिश्तों में नहीं होगी तो वो बड़े प्योर होंगे और वो फिर ताल्लुक भी रहेगा रहता है वो रहता है इंशाल्लाह रहता है। अभी मुझे बताएं हमें क्या पढ़ना चाहिए आज के नौजवान को क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। बस मैं अगर मेरी बात करें आप तो जाहिर है वही बात है जो फैज की है, पीस या लव ह्यूमन राइट्स मसावात अतनास इक्वालिटी रिस्पेक्टिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ
यही बातें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कम तो हो ही रही हैं, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं रही। हमारे जो असूल थे, जो हमें सिखाया गया था, जो हमें वैल्यू सिखाई गई थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। उनकी तरफ भी अब ज़ाहिर है कौन सिखाएगा उनको, कौन बताएगा उनको, बता भी देगा। जिस तरह मेरे घर में तो होता है कि ये तो वो तो सलाम तो खड़े हो जाओ तो फलाना, वो कहीं और जाते हैं तो कहते हैं यू नो वी आर स्टूपिड, वी लुक स्टूपिड। तो अब उसका भी है, लेकिन ओल्ड फैशन वो कहते हैं। तो ठीक है, यानी कि वक्त बदल रहा है, ये बदल रहा है, न्यू एरा, बिल्कुल न्यू ईरा। तो वो हमें भी अब थोड़ा सा पीछे ही रहना पड़ता है कि हमने कुछ और देखा और अच्छा देखा, ये अपना अच्छा देखेंगे। अब ग्लोबल विलेज, दुनिया ग्लोबल विलेज बनी। भरोसा रखो, इन पे भरोसा रखो कि ये अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे और एक बेहतर दुनिया में अब जा रहे हैं। अल्लाह तो पीस तो वैसे ही आ रहा है, इसलिए चूँकि हम होमोजीनियसली राइट्स की बात करते हैं, हमारी बात एक मिनट में फैल जाती है, हमारा कॉज जो है उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच जाती है घर में बैठ के, जिसके लिए हमारे उस तरह हमें लीडरशिप उस तरह नहीं चाहिए, हमें थॉट्स में चाहिए। आप क्या समझती हैं हमारी फैज़ की बात, हमारे अमन की बात, उनकी शायरी, उनका पैगाम, हम ज़ाहिर है हम फेस्टिवल करते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब वो पूरा एक्शन हमारा आता है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि फेस्टिवल्स नहीं होने चाहिए, मिसाल मैं दे रही हूँ कि टाइम वेस्ट होता है ये, लेकिन मैं ये समझती हूँ जब हम वो करते हैं तो उसको हम अपनी डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में अलाइव रहता है। जैसे अपनी बुक है, ये बुक है इधर तो मेरी टेबल पे है, क्योंकि मुझे जब देखता मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं हाथ में ना हो, लम्स इसकी नहीं हो। लेकिन मुझे ये भी मैंने देखा है कि मैं बेशुमार किताबें ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ, उस पर भी पढ़ती हूँ, मुझे ज़रूरत होती है, मैं बेड पे लेटी हूँ तब भी पढ़ लूँ, क्योंकि हमारे मुंह पे किताब नहीं आएगी तो चलो फ़ोन में भी पढ़ लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि आज के ये आईटी के दौर में हम जो हैं अपनी प्रोग्रेस करती हुई दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत से इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान, चूँकि कहते हैं कि 2050 में एवरीथिंग विल बी चेंज, 2030 में भी बहुत सी तब्दीली आएगी। अरे नहीं ऐसा नहीं, हम यही होंगे, ऐसा नहीं आप है। तो होंगी, मैं तो नहीं। नहीं आप भी होंगे। हम लोग देखें, मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं तो मेटाफिजिकल फॉर्म में तो होंगे। ये तो हमें बिलीव होना चाहिए कि हम लोग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, उसका हमें खुदा ने कार खैर के लिए रखा ही होगा। खुदा बिजी रखता है, रब की ज़ात जो है वो हमसे कोई ना कोई काम निकलवा ही रही होगी। तो लेकिन वो ज़ाहिर है जो अपना काम समझ जाता है, जैसे कि फैज़ अपना काम समझ गए, आप अपना काम समझ गए, या और ऐसे लोग हमारे माशरे में, तो उन्होंने वो काम किया जिसके लिए मैं भेजा गया। आप समझती हैं कि अभी कोई काम ऐसा करना बाकी रह गया? हाय, काम तो बहुत है जी, जगह बहुत हैं जो नहीं जा सकी, लोग बहुत हैं जिनसे नहीं मिल सकी जी। किससे मिलने का शौक है? क्या हसरत नहीं, रहती? वैसे तो कौन है तकरीबन आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में जितने लोगों से मुझे मिलना था, चाहे वो मलकाएं हों, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, सबसे मिल लिया जो इस लायक थे जी। उसके बाद अब जो आ रहे हैं वो तो इस लायक ही नहीं जिनसे मिला जाए, और जो आएंगे उसके बाद तो वो तो वक्त बताएगा जी। तो नहीं मिल। लेकिन ये कि चले अगर कोई लिखारी, कोई इस किस्म, यानी कि उस हिसाब से बिल्कुल आपके अपने फील्ड के, जी हाँ जी, तो ठीक है। लेकिन जितना किया, जो हिम्मत थी, बिल्कुल दयानतदारी से किया, मोहब्बत से किया, जज्बे से किया, पैशन से किया, और ये सोच के किया कि ये मेरा हिस्सा था, मैंने हिस्सा डाला उसमें, अब बाकी तुम्हारा हिस्सा है, तुम डालो, तुम्हारा हिस्सा तुम डालो। ख़त्म नहीं होती ये जो है ना, ये जो जर्नी है, या ये जो काविश है, या ये जो हिम्मत है, ये ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे। अब हो सकता है और उम्मीद कर सकती हूँ जिन लोगों को जो मेरे साथ रहे हैं, वाबस्ता रहे हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरे प्यारे हैं, तो वो इसी को आगे लेके चलेंगे। और वो कहते हैं मेरे बार बार कि जी आपने सिखाया, आपने सिखाया, तो इसी तरह चलता है ना मामला। बिल्कुल सिखाई जाओ और आगे बढ़। बिल्कुल आपने अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया, अपने हिस्से का काम डाल। बहुत अच्छा लगा मुनीज़ा साहबा, मुनीज़ा आपा, मैं क्या आपको कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं समझती हूँ कि फैज़ की बेटी ने वो काम करके दिखाया जो कि वाकई
ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے. آج مجھے آپ سے مل کے ایک چیز کا احساس اور اس پہ اوپر میرا تیقن اور ہو گیا, اس کے اوپر مہر لگ گئی کہ واقعی ایک ذمہ دار جب بیٹیاں ہوں تو وہ اولاد کی فارم میں, اس میں کوئی جینڈر کی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنے وطن کا, اپنے باپ کا, اپنے ملک کا اور اپنے کاز کا نام آگے لے کے چلتی ہیں. تو ہمیں آپ کوئی ایسا پیغام جو دینا چاہیں, ایسا جو کہ آپ کی دل کی بات ہے, وہ آج مجھ سے بس آخری پیغام جو ہمیں دیں. مجھے بس یہ جب بھی ہے فیض کا ایک ہی شعر یاد آتا ہے, دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, واہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام. واہ واہ واہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنے قیمتی, نہیں واقعی اس میں کوئی چلا. تھینک یو ویری مچ. نہ گواؤ ناوک نیم کش, دل ریزہ ریزہ گنوا دیا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تنے داغ داغ لٹا دیا. میرے چارہ کو نوید ہو, صف دشمناں کو خبر کرو, وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر, وہ حساب آج چکا دیا. کرو کجبی پہ سرے کفن, میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو, کہ غرور عشق کا بانک پن پس سے مرگ ہم نے بھلا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے, بام مینا سے آفتاب اترے, دستے ساقی میں ماہتاب آئے. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے.